اچھا جی، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب ہاں سیرت ہی پڑھنی؟ سیرت وہ تو ہفتے کو ہوتی ہے نا. جی جی معذرت. ہاں وہ پچھلے جمعرات کو نا میں بھول گیا تھا، وہ میں نے غلطی سے شروع کر دیا تھا پچھلے جی جمعرات میرے کو. ساتھ کہ ہم نے ہاں پچھلے وہ جمعرات میں مجھے سیرت پڑھی تھی. چلے وہ مجھے نہیں پتا تھا، وہ غلط فہمی ہو گئی تھی. ہفتے کو جی پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. اچھا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکاف. الحمدللہ الذی علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. اس سورت کا نام سورہ کاف ہے، اور وجہ تسمیہ یہ ہے سورہ کاف اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، تو اس کے شر کے خوف کی وجہ سے کچھ نوجوان جو مومن تھے وہ ایک غار میں چھپ گئے تھے، اور اس صورت کے اندر انہی لوگوں کا ذکر ہے، انہی نیک لوگوں کا ذکر ہے، تو اس لیے اس کو سورہ کہف کہا جاتا ہے. اگرچہ دیگر مضامین بھی ہیں لیکن اس کو کہا جاتا ہے تسمیۃ الکل باسم الجز. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تسمیۃ الکل باسم الجز. جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر گائے کا ذکر تھا، اگرچہ اس کے علاوہ اور بھی واقعات تھے لیکن گائے کا بھی ذکر تھا، تو اس کو بھی سورہ بقرہ کہہ دیا گائے کے مناسبت کی وجہ سے، تو اس کو بھی کہا جاتا ہے تسمیۃ الکل باسم الجز. یعنی پوری سورت کا نام ایک جز کے ساتھ رکھا جو جز اس کے اندر ذکر ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس لیے یہ معنی ہوا تسمیۃ الکل باسم الجز کا. تو یہاں پر بھی انہی کا ذکر ہوگا. ٹھیک ہے، اس مناسبت سے اس کو سورہ کاف نام رکھ دیا. ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ سورت 69 نمبر پہ آتی ہے، 69. یعنی کہ نزول کے اعتبار سے اس سورت سے پہلے 68 صورتیں نازل ہو گئی تھی، 68، اور 69 نمبر پہ یہ سورت نازل ہوئی تھی. اور ترتیب مصحفی کے اعتبار سے یعنی قرآن میں جو ترتیب لکھی ہے اس کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ہے 18. تو دیکھو اصحاب کہف کا ذکر بعد میں آئے گا، ادھر ہی اس کو دیکھتے ہیں. پھر الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ ولم یجعل له عوجا. تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر. عبد سے مراد یہاں پر کون ہے؟ اللہ کے رسول مراد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے. تو فرمایا کہ جس نے نازل کی اپنے بندے کے اوپر کتاب، ولم یجعل له عوجا، اور اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. لم یجعل له عوجا، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر کوئی توحید کے اندر شکوک و شبہات میں مبتلا ہو اور وہ اس قرآن کی تلاوت کرے، تو اس قرآن کی تلاوت کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی شکوک و شبہات کو دور کر دیں گے. ٹھیک ہے، قیمن بالکل سیدھا ہے. قیمن میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ قرآن توحید کو دلالت کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے اور موحد کو توحید کے اوپر مضبوط کرتا ہے. اگر کوئی آدمی قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا تو توحید کے جو دلائل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں وہ اتنے مضبوط دلائل ہیں کہ موحد اپنے توحید کے اوپر اور بھی پختہ ہو جائے گا. اس کی توحید کے اندر، توحید کے عقیدے میں اس کی کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ معنی ہوا کس کا؟ قیمن کا. تو بالکل سیدھا ہے. کس لیے یہاں پر مقصد کو ذکر کیا جا رہا ہے؟ مقصد قرآن کو لینذر، تاکہ ڈرائے، بأسن شدیدن، سخت گرفت سے، من لدنہ، کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قرآن کو اتارا گیا تاکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی سخت گرفت سے لوگوں کو ڈرائے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، یہاں بھی خوشخبری ہے کس کی طرف؟ یہاں پر بھی مقصد کتاب کو ذکر کیا جا رہا ہے. اور ینذرا کے اندر ضمیر اس کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے، عبد کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے. اگر ضمیر عبد کی طرف لوٹائیں گے تو پھر مقصد رسول بیان ہوگا، اور اگر ضمیر کو کتاب کی طرف لوٹائیں گے تو پھر مقصد کتاب ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر ضمیر نبی عبد کی طرف راجع ہو تو پھر معنی یہ ہوگا لینذر، تاکہ ڈرائے وہ بندہ، بأسن شدیدا من لدنہ، اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ سے. ٹھیک ہے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ عبد مومنین کو خوشخبری سنائے. تو اس صورت کے اندر پھر یہ آیات کس لیے ہو جائے گی؟ مقصد رسول کے لیے ہو جائے گی. اور اگر کتاب کی طرف ضمیر راجع کرو تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ مقصد کتاب ہو جائے گا.
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، کیوں؟ تاکہ وہ کتاب ڈرائے اللہ تعالیٰ کے سخت گرفت سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں کو خوشخبری سنائے، مومنوں کو خوشخبری سنائے۔ مومنوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ مومن کون ہے، مصداق ان کا بیان کر رہے ہیں۔ الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے نیک اجر ہے۔ مومنین لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو نیک عمل کرتے ہیں۔ مومن لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف بات نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے لیے ولد کو ثابت نہیں کرتے، شریک کو ثابت نہیں کرتے۔ ماں کسی نفی ہے، رہنے والے ہوں گے اس کے اندر، فیہ کی ضمیر جنت کی طرف راجع ہے، ٹھیک ہے۔ ماں کسی نفی ہے، وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہوں گے، یا ماں کسی نہ کی فیہ کی ضمیر اس اجر کی طرف راجع ہے، ٹھیک ہے۔ اور اجر سے یہاں پر اجر کا ذکر کر کے، اجر حال ہے تو اس کا محل مراد ہے، اور محل اس کا کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس اجر کے اندر رہیں گے، معنی یہ ہے کہ اس اجر کی وجہ سے جو محل ان کو ملے گا وہاں پر رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی مجاز ہو جائے گا، یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مجاز۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہر چل رہی ہے، نہر تو نہیں چلتی، نہر کے اندر پانی چلتا ہے۔ یہ سڑک کہاں گئی ہے؟ سڑک تو نہیں گئی کہیں بھی، سڑک تو ادھر ہی ہے۔ نہیں، سڑک پہ جو گاڑی چلتی ہے وہ کہاں جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ محل کا ذکر کر کے حال مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اجر کو ذکر کر کے اس کا مصداق مراد ہوتا ہے، یا اس کا بدلہ مراد ہوتا ہے، کہ وہ اس اجر کے اندر ہمیشہ کے لیے ہوں گے، یعنی اس اجر پر جو بدلہ ان کو ملے گا اس بدلے کے اندر وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور وہ کیا ہے؟ جنت ہے، اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ سمجھا گئی بات؟ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈراتا ہے الَّذِينَ ان لوگوں کو، قالوا جو کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنایا۔ جیسے کہ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ سمجھا گئی بات؟ یجعلون للہ البنات، سورہ نحل کے اندر گزر گیا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ قرآن ان لوگوں کو بھی ڈراتا ہے جو کہتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ولد بنایا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے ہیں جو یا بیٹیاں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح بیٹوں کی نسبت ہماری طرف کی جاتی ہے اس طرح نسبت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹوں کی کرتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے۔ انسان کا بیٹا ہونا کا مطلب کیا؟ انسان نے شادی کی، تعلق قائم کیا عورت کے ساتھ، اس کے نتیجے میں اولاد ہوئی، بیٹا ہوا یا بیٹی، یہ معنی ہے نا۔ لیکن اللہ کی طرف جو یہ نسبت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، نہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے، اور نہ جو ہے تو یہودیوں کا، اور نہ مشرکین کا یہ عقیدہ کہ وہ اس اینگل سے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا مانتے ہیں، یہ نہیں ہے، سمجھ گئے۔ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو عیسائی ہے عیسی علیہ السلام کے بارے میں یا عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان میں ایسے صفات موجود ہیں جو صفات اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا بیٹا ہونے کا، کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ جو عیسی علیہ السلام ہے یا عزیر علیہ السلام ہے تو ان میں ایسے صفات موجود ہیں جو صفات کس کے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو جب وہ صفات ان میں موجود ہیں تو ان صفات، جیسے کہ عزیر علیہ السلام 1000 سال بعد جو ہے تو وہ اٹھے تھے اور اس کو پورا تورات یاد تھا، ہاں، تو انہوں نے کہا بھائی 1000 سال بعد انسان اٹھے اور اس کو تورات یاد ہوئی، یہ تو محال ہے، یہ تو مشکل ہے، یہ تو ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ بھائی یہ تو اللہ ہی، یہ صفت تو اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس سے کوئی چیز بھولتی نہیں ہے، ولا تنسا، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز بھولتے نہیں ہے۔ ابو علیہ السلام 1000 سال تک وہ کیا وہ جو ہے تو سوئے رہے، اور ان کو جو ہے تو 1000 سال بعد ان کو زندہ کیا، اور پھر بھی ان کو تورات یاد تھا، تو کہا یہ تو بھائی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، تو ان کو وہ صفت حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے کہ جی کوئی چیز بھولتے نہیں ہے، تو کہا یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، سمجھ گئے۔ اور اس طرح عیسی علیہ السلام تو وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، عیسی علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو کہا بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا،
اب یہ صفت ان کو بھی حاصل ہو گئی تو یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ فرشتے بھی ایسا کام کرتے ہیں جو انسان نہیں کر سکتا، جو ناممکن کام ہوتے ہیں، آسمان تک جانا، زمین تک، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو چونکہ ان کے اندر وہ صفات موجود تھی جو صفات کیا تھی، انسانوں کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، تو اس لیے کہا کہ بھائی جب ان کے اندر یہ صفات موجود ہیں، ایسی صفات جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی، تو گویا ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نسبت ہوگی۔ تو وہ نسبت کیا ہے؟ وہ انہوں نے کہا کہ جس طرح کے بیٹے کے اندر باپ کی رنگت نظر آتی ہے، بیٹے کے اندر باپ کی رنگت نظر آتی ہے، تو اس لیے کہا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے صفات نظر آتے ہیں۔ تو جس طرح بیٹے کے اندر باپ کی رنگت نظر آتی ہے اور ان میں اللہ تعالیٰ کے صفات نظر آتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہو گئے۔ سمجھا کئی بات؟ اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ قالوا اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنایا، معاذ اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اگر ان سے پوچھے کہ بھائی ہاں بھائی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے تو جس طرح تم مانتے ہو تو کوئی دلیل تو لے آؤ، کوئی دلیل تو لے آؤ، اگر تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہو۔ تو ما لہم بہ من علم، ان کے پاس ان کی کوئی دلیل نہیں تھی، پھر کیوں کرتے ہو اس طرح؟ ہمارے باپ دادا نے کیا تھا، چلو ٹھیک ہے باپ دادا کی طرف سے کوئی دلیل لے آؤ، باپ دادا کی طرف سے کوئی دلیل لے آؤ، اگر ان کے پاس اس طرح کی کوئی دلیل ہو۔ کہہ رہے نہیں، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، بس وہ ہمارے بڑے تھے، وہ اس طرح کی بات کہتے رہے تو ہم بھی ان کی طرح کہتے ہیں، ہم بھی ان کی طرح بات کرتے ہیں۔ تو کہا نہیں اس طرح کی بات نہ کرو، تو کہا اگر ہم نے کہہ دیا تو کون سی بڑی بات ہوگی؟ عیسیٰ علیہ السلام فرشتے، عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے یہ تو ہیں، اگر نیک بندوں کے بارے میں اگر ہم نے کوئی بات کر دی تو یہ کون سا بڑی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو، یہ بہت بڑی بات ہے جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم میرے لیے گالیاں، مجھے گالیاں دیتا ہے، ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مجھے گالیاں دے۔ کیسے کہ وہ میرے لیے ولد کو کی نسبت میری طرف کرتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ولد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ تو ان یقولون الا کذبا، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگ صرف اور صرف جھوٹ بولتے ہیں۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، یہاں پر تسلی نبی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کیجیے۔ فلعلک، شاید کہ باخع نفسک، آپ ہلاک کر دیں گے اپنی جان کو، علی آثارہم، ان کے انکار کے بعد۔ بھائی اس کے بعد اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو کیا اپنے آپ کو آپ ہلاک کر دیں گے؟ ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اگر یہ ایمان نہیں لے کر آتے بهذا الحدیث، اس قرآن کے اوپر، اسفا، غم کی وجہ سے، غم کی وجہ سے آپ کیا کرو گے؟ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے، ٹھیک ہے۔ اسفن یہ کیا بن جائے گا؟ یہ تمیز بن جائے گا، ممیز تمیز پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ باخع النفس کا اس کی نسبت سے یہ تمیز بن جائے گا، ہلاک کرو گے اپنے آپ کو ازروئے غم کے، ٹھیک ہے، یہ بن جائے گا قسم۔ جیسے تاب زید، زید بہت اچھا ہے، کیسے اچھا ہے؟ علم کے اعتبار سے اچھا ہے، تو وہاں پر جو علم ہے وہ نسبت سے تمیز بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی باخع ان کی نسبت جو نفس کی طرف ہو رہی ہے، اسفن اس نسبت سے تمیز بن رہا ہے، کیا اپنے آپ کو آپ ہلاک کر دیں گے؟ کیسے؟ غم کی وجہ سے، غم کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے قرآن۔ ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، تو بے شک ہم نے بنایا ہے زمین کے اوپر، ان بے شک بنایا ہم نے ما علی الارض، وہ جو زمین کے اوپر ہے، زینۃ لها، ان کے لیے زینت کے لیے بنایا، درخت ہیں، باغات ہیں، پھل ہے، سبزیاں، یہ سب کیا ہے؟ زمین کی زینت ہے، کس لیے؟ ایہم احسن عملا، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، بنائیں گے ہم اس چیز کو جو اس کے اوپر ہے، صعیدًا جُرُزًا، چٹیل میدان، خشک میدان، کہ ابھی تو آپ اس زمین کے اوپر پہاڑ دیکھ رہے ہو، ابھی آپ اس کے اوپر درخت دیکھ رہے ہو، اور ابھی آپ اس کے اوپر سبزہ دیکھ رہے ہو، لیکن قرب قیامت کے اندر ہم اس زمین کو، ایسا وقت آئے گا کہ پھر ہم اس زمین کو
چٹیل میدان کر دیں گے، سب کو برابر کر دیں گے. پھر زمین کے اوپر آپ کسی ٹیڑھے پن کو نہیں دیکھو گے، اور بالکل زمین ہموار ہوگی، اس میں نہ کوئی پہاڑ ہوگا نہ کوئی درخت ہوگا. سمجھ گئے؟ ام حسبت، کیا تم گمان کرتے ہو، ان اصحاب الکف والرقیم، کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف والرقیم اور وہ جن کے نام لکھے ہوئے تھے، کانوا من آیاتنا عجبا، کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے، عجبا تعجب کے لیے، عجیب ترین. یہ تسلی نبی بھی ہے ایک قسم کا کہ بھائی کافروں نے آپ سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ بھائی آپ جو ہے تو اصحاب کہف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو، آپ بتاؤ. جب اللہ کی طرف سے صورت نازل ہوگی تو فرمایا کہ بھائی اصحاب کہف کے اوپر اتنی تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے جو ہے تو وہ 309 سال تک جو ہے تو وہ سوئے رہے. 309 سال تک آدمی جو ہے تو آج کل تو کیا ہے 4 گھنٹے آدمی سوئے تو 4 گھنٹے کے اندر کتنی دفعہ اٹھتا ہے، اور وہ 309 سال تک مسلسل سوئے رہے. تو کیا اس کے اوپر تعجب نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی نشانیوں میں سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر دلیل ہے. تو بے شک آپ گمان کرتے ہو کہ بے شک اصحاب کہف والرقیم اور وہ جن کے نام لکھے ہوئے تھے، من آیاتنا عجبا، وہ ہماری نشانیوں میں سے ہیں عجیب تر. تو اصحاب کہف کے بارے میں یہ وہی سوال، ٹھیک ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام جو کس کے بارے میں، روح کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا، تو اس کے اندر ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں بھی تھا. اصحاب کہف عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 250 سال کے بعد جو ہے تو یہ واقعہ پیش آیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد جب وہ آسمان تک اٹھائے گئے تھے، اس کے تقریباً 250 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو 250 سال بعد پیش آیا اور 309 سال تک وہ زندہ رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 20 سال پہلے جو ہے تو 20 سال پہلے تک وہ سوئے رہے. اس وقت کا یہ واقعہ ہے. اور جغرافیہ کے اعتبار سے ہمارے استاد جی فرماتے تھے کہ جغرافیہ کے اعتبار سے یہ روم میں تھے، جس کو آج کل غالباً اٹلی کہتے ہیں. اور ان کے جو نام تھے، نام بھی کچھ عجیب، کسی حدیث سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک کا نام یملیخا اور مکسلمینا اور مشلینا، مرنوش، برنوش، شازنوش، یہ اس میں بھی لکھی ہے جلالین. اور مجربات میں سے ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی چیز گم ہو جائے اور وہاں پر یہ نام لکھ دیے جائیں تو وہ چیز اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ چیز مل جائے گی. حدیث یہ بھی ثابت نہیں ہے، مجربات میں سے ہے. تو یہ جو نوجوان تھے تو یہ توحید کے اوپر قائم تھے، توحید پر یہ لوگ قائم تھے. تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا تو اس بادشاہ نے ان کو بلایا اور ان کو سمجھایا کہ بھئی آپ توحید کا عقیدہ چھوڑ دو، ورنہ تو ہم آپ کو سنسار کر دیں گے. لوگوں نے کہا چلو نوجوان ہیں، ان کو ایک مہلت دی جائے. تو بادشاہ نے ان کو کہا کہ چلو تم لوگوں کو رات تک کی مہلت ہے. رات کو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی اگر ہم نے بادشاہ کی بات مانی تو آخرت برباد ہوگی، بادشاہ کی بات نہیں مانتے تو دنیا برباد ہوگی. تو انہوں نے کیا کیا، کہا کہ چلو اس علاقے کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی پہاڑ کے اندر پناہ لے لیتے ہیں. پہاڑ کے اندر وہ چلے گئے. پہاڑ راستے میں جا رہے تھے تو ان کو ایک چرواہا ملا، چرواہے کا نام تھا اچھا اس کا نام عجیب سا نام تھا، کش کش کفش تیتوس اس طرح کوئی نام تھا اس کا. تو 6 وہ تھے، 7 بھائی ان کے ساتھ تھے. تو انہوں نے کہا بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ بھائی اس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بادشاہ نے ہمیں دھمکی دی ہے تو ایمان بچانے کے لیے ہم کہیں پناہ لے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میرا بھی یہ عقیدہ ہے، چلو ٹھیک ہے ساتھ چلتے ہیں. بادشاہ وہ چرواہا بھی ان کے ساتھ مل گیا، پیچھے کتا بھی چلنے لگا. کتے کو 1-2 دفعہ انہیں بھگایا، لیکن کتے کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی، کہا کہ بھائی میں بھی اللہ تعالیٰ کا واحد ہوں، میں بھی توحید بیان کرتا ہوں. تو وہ کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا، جس کا آگے بھی ذکر آ رہا ہے. یہاں پر پھر بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کچھ جانور ہیں جو جنت کے اندر داخل ہوں گے، اور پھر وہاں پر کچھ جانوروں کا ذکر کیا، لیکن یہ والی بات کہیں سے صحیح حدیث سے ثابت
نہیں ہے کہ وہ جانور جنت میں داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بہرحال اور کسی مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ لوگ وہاں پر چلے گئے, وہاں پر پناہ لی. تو اس آیاتوں کے اندر انہی کا تذکرہ ہے, کچھ یہ کچھ آگے ہوگا. دیکھو, ام حسبت, کیا تم گمان کرتے ہو کہ ان اصحاب الکہف والرقیم, کے اصحاب کہف والرقیم اور وہ جن کے نام لکھے ہوئے تھے. نام لکھنے سے مراد یہ تھا کہ اور بھی کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے جن کے نام بادشاہ نے لکھے تھے کہ یہ لوگ بھی توحید کے علم بردار ہے, لہذا ان کو بھی پکڑ کے لے آؤ. تو من آیاتنا عجبا, تم گمان کرتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب تر نشانیوں میں سے ہے. اس اول فتیۃ الی الکہف, کہ جب پناہ لیا نوجوانوں نے غار کی طرف, وقالو, لوگ کہنے لگے, ربنا, اے ہمارے رب, آتنا, عطا کر ہمیں, من لدنک, اپنی طرف سے, رحمتن, رحمت, وہیئ لنا من امرنا رشدا, اور تیار کر ہمارے لیے, آسان کر ہمارے لیے اپنے معاملے میں سے بھلائی. فضربنا علی آذانہم فی الکہف, پھر ہم نے تھپکی دی ان کے کانوں پر, فی الکہف, غار کے اندر, سنین عددا, سالوں تک, عددا, گنتی کے مطابق, کہ گنتی کے مطابق ہم نے ان کو سلایا. ٹھیک ہے, 309 سال تک. ثم بعثناہم, پھر ہم نے بھیجا ان کی طرف, لنعلم, تاکہ ہم جائیں ہم, ای الحزبین, کہ دو گروہوں میں سے کون سا گروہ, احصا لما لبثوا امدا, کون سا گروہ, دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ یاد رکھنے والا ہے جو ٹھہرے ہیں, لما لبثوا امدا, جو ٹھہرے ہیں, امدن, مدت کے لحاظ سے. اب ان دو گروہوں کا بیان آگے آ رہا ہے. ایک گروہ نے کہا کہ وہ اتنا عرصہ ٹھہرے تھے, دوسرے نے کہا کہ اتنا عرصہ ٹھہرے تھے. آپس میں وہ دو گروہ ہو گئے کہ بھئی ہم کتنا عرصہ ٹھہرے تھے, تو آپس میں ان کے اندر اختلاف ہونے لگا. ٹھیک ہے, وہی ہم, ایک نے کہا کہ بھئی ایک دن, دوسرے نے کہا کہ آدھا, ایک دن سے زیادہ ہو گیا, اور ایک نے کہا اپنے ہاتھوں کو دیکھا, ناخنوں کو دیکھا, بڑے ہو گئے تھے, کھانا دیکھا خراب ہو گیا. انہوں نے کہا بھئی اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کتنا سوئے. تو چلے یہاں تک بس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں, پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیے, السلام علیکم.